الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم. اما بعد، ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار. اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے. یہی وہ عظیم کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے اعتبار شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر تعلیم و تعلم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ایک دفعہ پھر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی نعمت عنایت فرمائی. الحمدللہ، اس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی. الحمدللہ. یا اللہ تو اب ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی نواز. آمین 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 یا حی یا قیوم. جیسا کہ آج جمعہ کی تقریر میں بھی یہ بات ہوئی، اس میں غزوہ احد کے حوالے سے بات ہوئی کہ شوال المکرم میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے. اس میں غزوہ احد بھی پیش آیا 3 ہجری میں 15 شوال کو، اور اس میں پھر آقا کریم علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ دیگر 70 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ہیں. پھر یکم شوال المکرم میں 256 ہجری میں امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری کا وصال ہوا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن کریم کے بعد موسٹ اتھینٹک کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے. اسی طرح 10 شوال المکرم کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی. 1272 ہجری کو ہے. جیسے میں نے جمعہ کے بھی تقریر میں بھی یہ بات کی، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت بڑے مفتی. جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے شاید اس صدی کے مجدد بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے. جس طرح کا کلام انہوں نے لکھا آج تک پڑھا جاتا ہے. آپ کی کتب یا آپ کی تصانیف کی تعداد 1000 سے زائد بیان کی جاتی ہے. اور آپ کا جو فتاوی رضویہ ہے یہ تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل ہے. تو اسی نسبت سے میں نے آج یہ موضوع چنا کہ آج ہم اولیاء اللہ کے مقام، ان کے ساتھ نسبتیں، اس کی اہمیت پر بات کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو دور ہے، جیسے وقار بھائی نے کہا، نفسا نفسی کا عالم ہے. ہاں،
اوپر سے فتنہ اتنا زیادہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تعلق جو قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، لوگوں کے ذہن منتشر ہو رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں آ رہی۔ ہاں، کیوں نہیں آ رہی؟ کہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے۔ کم علمی کی بنا پر تو لوگ ایک فتنہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، بہت عرصے سے ہے، یہ احادیث کا انکار بہت عرصے سے ہے۔ اولیاء اللہ کا بھی اسی میں ہے، بابے دے جائے کوئی نہیں، اس طرح یہ گلہ بھی سننے کو مل دیا۔ تو یہ جو آج میں کچھ احادیث بیان کروں گا، اس پہ امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں پورا ایک باب باندھا ہے اس پر۔ یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں روایت کیا ہے، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99۔ پھر اس نے علاقے کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک عبادت گزار کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس راہب نے جواب دیا نہیں۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، انہیں ان سے پورا کر لیا ہے، یوں پورے 100 ہو گئے۔ پھر اس شخص نے علاقے کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو ایک عالم شخص کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے دریافت کیا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ، الفاظ پر غور کریں، تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا اور اپنے علاقے میں نہ آنا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ اپنے علاقے میں نہیں آنا کہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہو گیا، جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت نے آ لیا۔ میں بڑے تحمل سے چبا چبا کے ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، اس کو میں نے انشاءاللہ بعد میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اس شخص کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ آ گئے نا جی دونوں؟ رحمت کے فرشتوں نے یہ کہا، یہ شخص توبہ کر کے اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنا ثالث مقرر کیا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا، دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کرو، یہ دونوں علاقوں میں سے جس کے زیادہ قریب ہوگا اسی میں شمار ہوگا۔ اسے اپنی بستی سے چل پڑا ہے، اب اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ نیکوکاروں کی فرشتے اولیاء اللہ کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ انہوں نے اس کی پیمائش کی تو وہ شخص اس علاقے کے زیادہ قریب تھا جہاں کا قصد کیا، تو رحمت کے فرشتوں نے اسے حاصل کر لیا۔ قتادہ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ سینے کے بل کھسک کر اپنی منزل کے قریب ہو گیا۔
اگلی حدیث یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے 99 قتل کیے اور یہ سوال کرتا رہا کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے. وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا تو راہب نے جواب دیا تمہارے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ یہی سوال کرتا رہا. پھر وہ اس بستی سے نکل کر ایک اور بستی کی طرف نکل گیا جس میں نیک لوگ رہتے تھے. راستے میں موت اس کے قریب آئی تو وہ سینے کے بل کھسک کر اپنی بستی سے کچھ دور ہو گیا. جب وہ مر گیا تو اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کیونکہ وہ نیک بستی کے ایک بالشت کے برابر زیادہ قریب تھا اس لیے اسے ان بستی والوں میں شامل کر دیا گیا. اگلی یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے. یہ بات میں اس لیے کسی مقصد کے تحت اس کو پڑھ رہا ہوں سارے کو. تاہم اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بستی کی زمین کی طرف یہ وحی نازل کی جس بستی سے وہ ہجرت کر رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بستی کی زمین کی طرف یہ وحی نازل کی کہ تم دور ہو جاؤ, پھیل جاؤ, فاصلہ بڑھا دو اپنا. اور اس نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ, سکڑ جاؤ تاکہ ادھر پیمائش کم ہو جائے اور اسے رحمت کے فرشتے لے جائے. احادیث میں نے بیان کر دی, پورا باب ہی میں نے بیان کر دیا. اب ان احادیث سے ہمیں کچھ فوائد الحدیث احادیث معلوم ہوتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ انسان کے اعمال محدود اور اللہ کی رحمت اور فضل لامحدود ہے. یہ بات پتہ چلی. انسان کے گناہ محدود اور اللہ کی رحمت اور فضل لامحدود ہے. اس نے تو ابھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں, تو ابھی چلا ہے صرف. مایوسی نا امیدی گناہ کبیرہ ہے. میں ایک ایک کر کے اب آپ کو چیزیں اس میں سے استنباط جو نکالا, استخراج جو اس میں سے کیا وہ بتا رہا ہوں. نمبر 3, انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن اگر سچے دل سے, خلوص سے, اخلاص نیت سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ جو ستار العیوب ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو غفار ہے, جو غفور ہے, اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. بندے معاف نہیں کرتے. بندہ نیک ہو بھی جائے تو اس کو تانے مارتے ہیں, یار وہی ہے, اللہ نہیں دیکھتا اس کے ماضی کی طرف. نمبر 4, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں چلنا پسند ہے, اسی لیے تو زمین کو کہا سکڑ جا. کوئی بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دے لیکن رجوع اللہ کرے, پکی سچی توبہ کرے, توبہ تو نصوح کی نیت کر لے, اگرچہ اس نے ابھی تک ایک بھی نیک عمل نہ کیا ہو, اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. نمبر 5, اس حدیث کے الفاظ میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہگار بندے کا اپنے بندوں, نیک بندوں کی طرف چل کر جانا بہت پسند ہے. معاف ہو گیا نا, ابھی تو بستی میں پہنچا ہی نہیں, راستے میں ہے, نیک عمل بھی کوئی نہیں کیا. اللہ اپنے دوستوں اور ولیوں کی بہت حیا کرتا ہے. اللہ ان کی طرف چل کر جانے والے کو نہیں دیکھتا, اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا جو چل کر گیا ہے. اللہ آنے والوں کے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتا. پھر دیکھتا کیا ہے, بلکہ اللہ اپنے ان ولیوں کی, ان سے منسوب چیزوں کی, ان نسبتوں کی اتنی قدر اور حیا کرتا ہے
کہ اللہ آنے والے گناہوں کو، گناہ گاروں کو ان کے صدقہ اور وسیلہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات پتہ چلی؟ اور اپنی زمین کو، ان نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم قریب ہو جاؤ۔ نمبر 6، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ پہلی امت کے لوگوں میں سے کسی ایک شخص کا ہے نا؟ لیکن اس واقعہ کو بیان کس نے کیا ہے؟ اس واقعہ کو آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا۔ اس طرح جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ان احادیث میں بعض جملوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، جیسے میں نے آخری حدیث پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی اس بستی کی طرف جس سے وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا کہ تو پھیل جا، اور اس زمین کو حکم دیا جو اولیاء اللہ کی بستی کے قریب کہ تو سکڑ جا۔ حدیث میں غور کریں تو حدیث مبارکہ کے الفاظ میں غور کریں۔ ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہے، وہ معافی کا طلبگار ہے۔ میں بالکل حدیثوں کو کھول رہا ہوں، حدیث کو۔ ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہے، وہ معافی کا طلبگار ہے۔ معافی کس سے مانگنی ہے؟ حساب کتاب اس سے کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ ہاں، توبہ کو کس سے کرنی ہے؟ اس نے، اللہ سے۔ توبہ قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر اسے نیکوکار یا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، نیک لوگوں کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تو شارک سے قریب ہے۔ یہی اعتراض ہے نا ساڑھے تے کہ جی اللہ تو شارک سے قریب ہے، ان بزرگوں کی، ان اولیاء اللہ کی ہمیں کیا ضرورت؟ یہ واقعہ پہلی امتوں میں سے کسی آدمی کا ہے۔ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کو، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ قرآن پاک کے بعد اس حدیث کا، متفقن علیہ حدیث کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، یعنی پھر وہ اپنی بستی سے نکل کر ایک اور بستی کی طرف گیا، وہ آدمی جس میں نیک لوگ رہتے تھے۔ ہاں، یہاں اس حدیث میں وسیلہ ثابت ہے، وسیلہ کا بیان ہے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر وسیلہ جائز نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے، اس قوم کے عالم نے تو اس شخص کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا کہا کہ تو جا ان نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر، عبادت کر۔ اس راہب، اس اللہ کے ولی نے، اس عالم نے تو یہ بات کہہ دی۔ اگر وسیلہ جائز نہ ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام اس بات کو رد کر دیتے۔ جو بات اس میں غور طلب ہے، یہ پہلی قوموں کا واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ کرتے، اگر بیان کرتے تو کہتے یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں، اس کو رد فرما دیتے، اس کی اس بات کی نفی کر دیتے، اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شارک سے بھی قریب ہے، ان لوگوں کی سنگت صحبت میں جانے کی کیا ضرورت؟ یہ معاملہ تو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے۔ بندہ معافی طلب کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ اے بندے وچ کتھوں آ گئے، بستی وچ کتھوں آ گئی؟ کہہ دیتے، جیسا کہ آج کل مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے ہماری آنے والی جنریشن کی۔ ہاں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث بیان کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص آدھے راستے میں ہی فوت ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ وہاں رحمت اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ شخص توبہ کر کے اپنے دل کو اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ کر کے آ رہا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، آنے کا کیا کریں، ابھی تو اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں ان کے پاس بھیجتے ہیں. یاد رکھیں انسان اور جنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محدود اختیارات دیے ہیں, انہی کا حساب ہوگا. فرشتے معمور من اللہ ہیں, اپنی کوئی مرضی نہیں. اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے آدمی کی شکل میں ہے, اور پھر وہ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس آدمی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں. اب وہ آدمی یعنی فرشتہ فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں اطراف کی زمین کی پیمائش کی جائے. جس طرف کے علاقہ بستی کے وہ قریب ہوگا اسی میں اس کا شمار ہوگا. فرشتے پیمائش کرتے ہیں. اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تُوَعَّدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کی بستی کی زمین کی طرف وحی کی کہ تم دور ہو جاؤ, پھیل جاؤ, اور اس نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو یہ حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ. ٹھیک, پس انہوں نے پیمائش کی تو وہ شخص اس بستی نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا جہاں کا اس نے قصد کیا تھا, تو رحمت کے فرشتوں نے اسے حاصل کر لیا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اب یہ بتائیں اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ معاف اللہ نے کرنا ہے, نیت اس نے کر لی ہے, اللہ معاف کر دینا. اور یہ واقعہ پہلی قوموں میں سے کسی شخص کا تھا, اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر امام مسلم نے اس پر باب قائم کیا اپنی کتاب مسلم شریف میں. مقصد اس حدیث کو بیان کرنے کا ہے کہ امت محمدیہ کو مقام اولیاء اللہ سمجھانا ہے, ان کی سنگت اور صحبت کے فیوز و برکات سے آگاہ کرنا ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کی گئی, یہ بتانا ہے کہ ایک گناہگار خواہ وہ 100 آدمیوں کا ہی قاتل کیوں نہ ہو, جب وہ سچے دل سے رجوع اللہ کرتا ہے, چلتا اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہے, رجوع اللہ کی نیت سے, تو اللہ کے نیک بندوں کی سنگت صحبت اختیار کرنے ان کی طرف چلتا ہے. ابھی ان کی سنگت اختیار نہیں کرتا, راستے میں ہی فوت ہو جاتا ہے. اللہ کو اس کا اپنے ولیوں کی طرف چل کر جانا اتنا پسند ہے, اللہ اپنے ولیوں کی اتنی حیا کرتا ہے کہ اللہ ان اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف فرما دیتا. دیکھیں ذرا ہمیں کیا سبق پڑھایا جاتا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا سبق پڑھایا جاتا ہے. بابے نے شاہی کوئی نہیں, کیا سبق پڑھا رہے ہیں آپ ہمیں؟ کیا پڑھایا آپ نے, کس سے پڑھایا آپ نے؟ یہ حال ہے اللہ کی رحمت کا اس شخص کے ساتھ جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, جو صرف ان اللہ کے ولیوں کی سنگت صحبت اختیار کرنے چلا ہے, ابھی اس نے اختیار نہیں کی, بیٹھا ہی نہیں, پہنچا ہی نہیں ان تک, اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. تاپ ان لوگوں کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگائیں جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی سنگتوں میں گزار دی ہیں, ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. پھر ان اللہ کے ولیوں کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا جن کی سنگت میں رہ کے لوگوں کو اتنے اونچے مقامات ملے ہیں. تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہے. وہ پہلی امت کے اولیاء اللہ تھے, تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آخری بات, آقا کریم میرے بھائی سرکار فرماتے ہیں کہ مقالہ وہ سرکار نے لکھا, فرماتے ہیں کہ رب مت ڈھونڈ, رہبر ڈھونڈ. رب دور نہیں,
رب دور ہے، رب دور نہیں، رہبر دور ہے۔ اللہ والا ڈھونڈ، اللہ والے ہی اللہ سے ملایا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام محمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم میں سے سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والے واصل باللہ ہوتے ہیں، اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں، یہ کنجیاں ہیں اللہ سے ملانے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کا یہاں پہ مل بیٹھنا اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے، اور دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں جیسا کردار عطا فرمائے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔